بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے وہی ناظرین کی جانب سے کچھ سوالات ہیں، آج ان کے جواب دینا مطلوب ہے۔ پہلا سوال کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 میں ایام معدودات کا ذکر ہوا، مخصوص دنوں کا، گنے ہوئے دنوں کا، تو ان سے مراد کون سے ایام ہیں؟ اس میں دو طرح کے موقف مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایام تشریق مراد ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ 9 ذوالحج سے 13 تک ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ اور دوسرا موقف مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ 10 ذوالحجہ، جس وقت حاجی قربانی وغیرہ سے فارغ ہوتے ہیں اور پھر مینا میں جو قیام کرتے ہیں، وہ مراد ہے کہ 11 اور پھر 12، اور اگر قیام کریں تو 13۔ تو ان ایام میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ دراصل حج کے موقع پر بھیڑ ہوتی ہے، رش ہوتا ہے، اگرچہ سارے کے سارے مسلمان مذہبی لباس یعنی 2 چادروں میں ملبوس ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں انسان چاہتا ہے کہ میں جلدی کروں، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اتنا اس جانب نہ پڑھو، بلکہ تم اللہ کا ذکر کرو اور تمہاری توجہ اللہ کے ذکر کی جانب رہنی چاہیے۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا پریگننٹ عورت کو طلاق ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، حاملہ عورت کو بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ جو حمل ہے، پریگننٹ ہونا ہے، یہ طلاق کو مانے نہیں ہے، بلکہ ترمذی اور ابو داؤد کی ایک حدیث ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ارادہ کر لیں اور تو پھر بھی درست ہیں، اور مذاق میں بھی کہہ دیں تو وہ ثابت ہو جاتی ہیں۔ ان میں ایک نکاح ہے، اور دوسرا طلاق، اور تیسرا رجوع ہے۔ تو اس لیے طلاق دینے کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ نہ سمجھیں کہ پریگننٹ عورت ہو تو طلاق واقعہ نہیں ہوتی، طلاق پھر بھی واقعہ ہو جاتی ہے۔ تیسرا سوال یہ کیا گیا کہ پریگننٹ عورت کو طلاق دی جائے تو بغیر حلالہ کے صرف نکاح کر کے واپس اپنے شوہر کے پاس آ سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی عورت حاملہ ہو یا بغیر پریگننٹ ہونے کے ہو، طلاق جب آپ دیں گے تو دونوں کا ایک ہی حکم ہوگا۔ اگر 3 طلاقیں دے دی جائیں گی تو قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر تیسری طلاق بھی دے دی تو کسی کے لیے حلال نہیں ہے حتیٰ کہ وہ دوسرے شوہر سے شادی کرے، اور پھر اس کے بعد وہ بھی طلاق دے، عدت گزرے تو پھر پہلے شوہر کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، وگرنہ نہیں۔ تو اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر پریگننٹ عورت کو طلاق دی جائے تو حلالے کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں، اس کی ایک اور صورت بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر طلاق رجعی ہو یا طلاق بائن ہو، طلاق بائن ہونے کی صورت میں عدت گزر جائے تو پھر اس کے بعد صرف نکاح کیا جا سکتا ہے، وہ ویسے بھی کیا جا سکتا ہے، ویسے بھی حلالے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں بھی ضرورت نہیں ہوگی جب طلاق رجعی یا طلاق بائن دی گئی ہے۔ اور باقی رہا کہ اس نیت کے ساتھ حلالہ کرنا کہ میں طلاق دے دوں گا، اس کو حدیث میں پسند نہیں کیا گیا، اس پر لعنت کی گئی ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ قدرتی طور پر ایک شوہر نے اپنی وائف کو ڈائیورس کی، عدت گزری تو اس عورت نے کہیں اور شادی کر لی، لیکن وہاں بھی نباہ نہ ہوا، پھر عدت گزر گئی، تو پھر ان دونوں کا آپس میں یہ ہوا کہ ہم دوبارہ سے نکاح کر لیں تو پھر کیا جا سکتا ہے۔ اور اگلا سوال یہ تھا کہ عدت والی عورت دن کو گھر سے باہر نہ جائے بلکہ رات کو باہر جائے۔ دیکھیں، جس عورت کی عدت ہوتی ہے، عدت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے طلاق یافتہ عورت کی عدت، وہ 3 طہر ہیں، 3 ماہ تقریباً، اور دوسری عدت ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عدت قرآن حکیم نے
4 माह और 10 दिन बयान की है। तो इद्दत के दौरान औरत को घर में रहने का हुक्म है और ज़ेबो ज़ीनत से मना किया गया, निकाह करने से मना किया गया, खुशबू वगैरह, मेहंदी वगैरह इन ज़ेबो आराइश से मना किया गया है। तो बाकी यह है कि ये कोई मसला नहीं है कि दिन को बाहर नहीं निकल सकती और रात को बाहर निकल सकती है। कोई बहुत जरूरी काम हो जो उसके बगैर ना होता हो तो उसमें गुंजाइश होती है, वगरना औरत को इद्दत के दौरान घर रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए। ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।